بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہے کچھ آج نسل کی کہ نسلیں بہت اہمیت رکھتی ہیں زندگی میں۔ انسان کی نسل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو بھی بہت شوق ہوا، اس کو کسی نے ایک گھوڑا تحفے میں دیا، تو اس کو یہ ہوا کہ میں گھوڑے کو معلوم کروا لوں کسی سے کہ یہ کون سا گھوڑا ہے، کون اچھا نسل کا ہے یا بری نسل کا ہے، یہ ہے کیسا گھوڑا۔ کیونکہ وہ اس کو رکھتا تھا تو کچھ نہ کچھ گھوڑا عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا، اور اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ جاؤ اس کو کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جو مجھے یہ بتا سکے کہ یہ گھوڑا اصلی ہے کہ بد نسلی ہے۔ یہ بات کہی۔ اب وزیر ڈھونڈنے نکل گیا اس شخص کو، پھر ایک شخص اس کو ملا اور وہ لے کے آیا اور آ کے اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ یہ شخص مجھے ملا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس شخص سے پوچھا کہ میرا یہ گھوڑا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیسا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک آدھ دن گھوڑے کے ساتھ رہتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ ایک دن گھوڑے کو سارا دن دیکھتا رہتا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیسے پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، یہ سب دکھتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، پھر بادشاہ پوچھتا ہے بتاؤ میرا گھوڑا کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا گھوڑا جو ہے یہ بد نسل ہے، یہ اصلی گھوڑا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہے، اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسے کہ جب یہ کھانا کھاتا ہے تو اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے، جبکہ جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں وہ منہ میں کھانا ڈال کے اوپر سر کر کے چباتے ہیں، اوپر سر کر کے کھاتے ہیں۔ یہ کیسے کھا رہا ہے، یہ نیچے جھکا ہوا کھا رہا ہوتا ہے جیسے مرغی بکریاں کھاتی ہیں، اس طرح۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ پکی بات ہے تم سب۔ اس نے کہا ہاں میں ثابت کروں گا کہ یہ ایسا ہے۔ پھر وہ یہ بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہ اپنے دوست اس کو بلاتا ہے، دوست کو جس نے یہ دیا تھا گھوڑا، اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے یہ گھوڑا دیا تھا تو بتاؤ یہ تو بد نسلی گھوڑا تم نے مجھے کیوں دے دیا، تمہیں پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے آپ بادشاہ ہیں، لیکن آپ کو گھوڑا میرا پسند آ گیا تھا، آپ اتنی تعریف کر رہے تھے، میں کچھ نہ کہہ سکا اور میں نے آپ کو دے دیا۔ یہ گھوڑا میں نے گھر میں پالا ہے، یہ میری بکریوں اور بھینسوں اور سب چیزوں کے ساتھ پلا ہے، تو یہ بڑا گھریلو سا ہے اور مجھے کسی نے دیا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اپنے گھر میں پال لیا۔ تو یہ اس لیے یہ نیچے سر جھکا کے کھانا کھائے گا، بالکل بکری کی طرح ہی سب کچھ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ گھوڑا اصل نسل نہیں ہے۔ یہ سن کے بادشاہ چپ ہو گیا اور اس نے اس جو آدمی جو آیا تھا اس کو خوب انعام و اکرام دیا، اس کو انعام میں بکریاں دیں، مرغیاں دیں، بھینسیں دیں، اور کہا کہ یہ تمہارا تحفہ ہے، تم لے لو۔ وہ لے کے آ گیا۔ ایک دو دن بعد پھر بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ میری جو بیوی ہے کیا یہ نسلی ہے، اب یہ اس کا پتہ لگا لو۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں کیسے پتہ لگاؤں بادشاہ سلامت، یہ آپ کی بیوی ہے، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی ٹائم نہیں گزارا، کوئی بات نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھایا، مجھے کیا پتہ یہ کیسی ہے، جب تک میں اس کو دیکھوں نہیں غور سے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو میرے محل میں اور دیکھو میری بیوی کو۔ بادشاہ سلامت اس کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتے ہیں۔ وہ جا کے ان کی بیوی کو بڑے غور سے دیکھتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ سارا دن جو کچھ بھی تھا وہ اس نے دیکھا، اور دوسرے دن پھر دربار لگا تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ جان کی امان پاؤں تو میں آپ سے کہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے سزا دے دیں یا میرا سر قلم کرا دیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کو بتانا۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، تم بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بد نسلی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہے یہ کیا، یہ بد نسل کیسے بد نسل ہے؟ تو کہنے لگا میں ثابت کروں گا، آپ فکر نہیں کریں، میں ثابت کروں گا۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ صحیح ثابت نہیں ہوا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ بادشاہ سلامت نے ان کے والدین کو بلایا اور والدین سے پوچھا کہ والدین کو بلا لیا اور کہا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ بیٹی بد نسلی ہے، اصل نسل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟
تو وہ شخص کہنے لگا میں نے اس کے ساتھ دن گزارا ہے، اس نے کیا کیا، گھر میں جو کام کرنے والے نوکر تھے، کم حیثیت بندے جو تھے جو کام کر رہے تھے، ان کے اوپر بہت شور شرابہ مچا رہی تھی، ایک چیخ پکار بدتمیزیاں کر رہی تھی، پھر کسی نے کچھ کیا اس کو گالیاں دے رہی تھی، کوسنے دے رہی تھی، یعنی اس میں اخلاق نہیں تھا، نہ یہ پیار سے بات کر رہی تھی، بہت بری طرح اپنے نوکروں کو جھٹک رہی تھی اور گھر کے لوگوں کو بھی جھٹک رہی تھی اور بہت یعنی بد طرح سے بات کر رہی تھی۔ تو اس میں وہ کوئی نسل والی بات نہیں تھی۔ جو اچھی نسل کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح بات کرتے ہیں اور خدا ترس ہوتے ہیں، وہ نوکروں سے بڑی عزت سے پیار سے بات کرتے ہیں، اپنے کام کرنے والوں سے ان کا دل نہیں دکھاتے، احساس رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی اللہ رہتا ہے، اس طرح کر کے۔ لیکن اس کو تو احساس ہی نہیں تھا، یہ تو اتنی گالیاں بک رہی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ بادشاہ سلامت چپ کر کے سن لیتے ہیں، پھر ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ یہ تم لوگوں نے، تم کہاں کے ہو، تم لوگ کیا ہے، یہ کیوں بدنسلی ہے میری بیوی؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی تو ہم نے کسی سے لے کے یہ بچی پالی تھی، تو اس لیے ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم یہ ہیں۔ بادشاہ سلامت نے پھر سنا، پھر خاموش ہو گئے، کہنے لگے اس نے تو بالکل صحیح بتایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پھر وہی بکریاں، مرغیاں اور یہ سب انعام میں بھینسیں، بھیڑیں دے کے بھیج دیا کہ یہ سب تمہارا تحفہ ہے، تم لے لو۔ یہ آ گیا چپ کر کے۔ پھر ایک دن بادشاہ سلامت نے اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ میں نسل والا بادشاہ ہوں کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر آپ برا نہ مان جائیں، میں بتا تو دوں گا لیکن آپ برا نہ مان جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں میں برا نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو کہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر غلط ہوا نا، ثابت غلط ہوا تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا سر قلم نہیں کرنا، میں ثابت کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں نے 2 دفعہ آپ کو صحیح سوالوں کے جواب دیے، تو آپ نے مجھے تحفے میں بکریاں، مرغیاں اور بھینس دی، دونوں دفعہ آپ نے مجھے یہی تحفے دیے۔ جبکہ بادشاہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی مہنگی مہنگی انگوٹھیاں دیتا ہے تحفے میں، گلے سے مالا اتار کے دیتا ہے، ظہیرے جواہرات تحفے میں دیتا ہے، وہ گائے بکریاں بھینسیں نہیں دیتا۔ آپ اس طرح گائے بکریاں بھینسیں دے رہے تھے۔ تو بادشاہ چپ ہو گیا، اس نے اپنے والدین کو بلوایا، اس کے والدین آئے اور اس کے والدین سے آ کے اس نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ مجھے اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں نسلی نہیں ہوں۔ تو والدین نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، ہم در در بھٹک رہے تھے اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں علاج چل رہا تھا کہ کوئی اللہ ہمیں اولاد دے دے، لیکن ایک چرواہا تھا، اس کو بہت ترس آیا، اس نے اپنا ایک بچہ 2 مہینے کا ہماری گود میں ڈال دیا اور ہم سے کہا کہ تم اس کو پالو، تو ہم نے اس کو پالا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہت تمہیں ہی مل گئی اور تم اس تخت پہ بیٹھ گئے، کیونکہ تم ہی ایک ہمارے تھے اور کوئی تھا نہیں، تو اس لیے تم بولے۔ تو بادشاہ سلامت کو بڑا افسوس ہوا اس شخص کو، انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہ چپ ہو گئے کہ واقعی نسل جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ جب بھی کبھی بتانے کا مقصد یہ ہے رشتے جوڑیں تو نسل دیکھ کے جوڑیں۔ اصل نسل جو انسان ہوتا ہے وہ گھروں کو آباد رکھتا ہے، گھروں کو توڑتا نہیں ہے، رشتے توڑتا نہیں ہے، اور جو بد نسلہ ہوگا وہ ضرور گھروں کو توڑے گا اور سب کو ادھر ادھر پھیلا دے گا، الگ الگ کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے خاندانوں سے بچیں، اصل نسل خاندانوں میں اپنے بچوں کے رشتے کیجیے تاکہ آپ کے گھر آباد رہیں اور صحیح رہیں۔ آمین۔